لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد. ارباب ولا صاحبان ایمان، آیت نہایت ہی مشہور و معروف میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، لیکن اس آیت کا جو پس منظر ہے اور آیت کا جو نزول ہے، اس آیت کے پس منظر اور اس واقعے سے تھوڑا سا احتراز کرتے ہوئے، کیونکہ مسلسل یہ آیتیں علماء، محققین، مفسرین ان آیتوں پر بحث کرتے رہے ہیں، خطاب ہوتا رہا ہے، لہذا ترجمہ، تفسیر، اس کے نزول کی کیفیت، ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں۔ میں نے صرف لفظ ولایت کو عنوان بیان قرار دینے کے لیے اس آیت کو موضوع سخن قرار دیا کہ تمہارا سرپرست سوائے اللہ اور رسول اور صاحبان ایمان کے کوئی تمہارا سرپرست نہیں ہے، کوئی تمہارا ولی نہیں ہے، کوئی تمہارا رہبر نہیں ہے۔ وہ صاحبان ایمان کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے سرپرست و رہبر ہیں۔ اللہ ہے، رسول ہے، صاحبان ایمان ہیں۔ صاحبان ایمان دنیا پیغمبر کے اوپر قرآن نازل ہوا، 10 ہجری میں قرآن مکمل ہو گیا، دنیا آج تک صاحبان ایمان کی تفسیر بیان نہ کر پائی۔ یہ تفسیر بیان نہ کر پانا لا علمی نہیں ہے، یہ کور چشمی ہے، یہ تعصب ہے، یہ حسد ہے۔ قرآن نے، اب ظاہر ہے یہاں سے میں ایک آیت آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان کو بھیجا
اب یہ میزان بھی وضاحت طلب ہے، لیکن یہاں پہ وقت نہیں۔ ترازو، کون سا ترازو؟ کیا تولا جائے گا؟ آدمی تولا جائے گا کہ اس کے اعمال تولے جائیں گے؟ معنوی اعتبار سے اسے لیں گے، آپ کی مادی اعتبار سے آپ لیں گے، لیکن اصل میں لیقوم الناس، لیقوم الناس بالقسط۔ آئیے مول صاحب اس طرف آ جائیے، ادھر تشریف لائیں، آئیے اس طرف۔ تو کور چشمی ہے۔ میں مومنین سے گزارش کروں گا، جگہ کم ہے، کوشش یہ کریں گے کہ پہلے آگے کی جگہ آپ لوگ جو ہے یہ پر کر لیں۔ اور مجلس مجھے 6 بجے بتایا گیا تھا، یہاں اعلان 6:30 کا ہوا، میں 6:55 پہ ممبر پہ آیا ہوں۔ تو کمیٹی والے لوگ جو ہے میرے ٹائم سے کٹوتی بہت زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ محمد۔ حالانکہ احتیاط ضروری ہے، اس لیے کہ حکومت نے وہ جو 100 لوگوں کی گائیڈ لائن دی تھی اسے بھی واپس لے لیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ صاحب دسہرے میں بھی وہ اپنے پروگرام کو ملتوی کر رہے ہیں۔ تو اب دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، بحث اس کی نہیں ہے، بحث اس کی ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے فریضے کو انجام دینا ہے۔ اپنا فریضہ ہمیں انجام بھی دینا ہے اور ہماری توہین بھی نہ ہونے پائے۔ ہماری توہین نہیں ہے، بلکہ صاحبان ایمان اسلام کی توہین ہے۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے، اور ہمارے بچوں نے کم سے کم یہ بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بچوں نے، جوانوں نے خصوصاً بڑی احتیاط برتی ہے۔ اور شاید آپ کے اخلاص کا ہی نتیجہ ہے، جس کی بنیاد پر آپ باعزت آپ نے اب تک یہ سفر طے کیا ہے۔ اور یہ جو سفر آپ نے طے کیا ہے اسے آپ معمولی نہ سمجھیں۔ جب آپ آزاد تھے تو میں ممبر پہ بیٹھتا تھا تو اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا۔ 8 بجے 8:15 بجے بیٹھتا تھا میں ممبر پہ، 8:20 15 پہ۔ جب آپ پہ پابندی لگائی گئی تب آپ کو پتہ چلا کہ ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کا پاور کیا ہے۔ لہذا اس کو میں اسی سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے کہ ولایت یہ کور چشمی ہے، یہ تعصب ہے، یہ حسد ہے کہ آج تک صاحبان ایمان تلاش نہیں کیے جا پائے تاریخ میں کہ وہ صاحبان ایمان کون ہیں۔ لیکن قرآن نے ان محاسدین کے لیے، ان حاسدوں کے لیے قرآن نے صفت بیان کر دی ہر جگہ۔ ہر آیت میں جب نام پوشیدہ رکھا تو صفتیں بیان کر دیں۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کو وہ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، درا حالے کہ وہ حالت رکوع میں ہے، رکوع کی کیفیت میں ہے۔ اب ظاہر ہے کائنات میں علی سے پہلے اور علی کے بعد کسی نے حالت رکوع میں نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ کوئی صاحب ایمان کا مصداق بن پایا۔ اگر صاحب ایمان کا مصداق بنے گا تو جو قیام کی حالت میں نماز کے قیام کر رہا ہو، نماز قائم کر رہے ہوں اور پھر وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہو، یہ ہے صاحب ایمان۔ اب صاحبان ایمان، لہذا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ جمع کا صیغہ آیا ہے صاحب، لہذا ابھی ان ساری چیزوں پہ بحث ہو چکی ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن اصل میں بحث اس کی ہے کہ ولایت کے معنی کیا ہے، ولایت کسے کہتے ہیں۔ ولایت ولی، مولا، الست اولا،
बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा हक नहीं रखता? तो सबने कहा कि हाँ आप हक रखते हैं। तो जब सबसे इकरार ले लिया पैगंबर ने, तो ये तय हो चुका कि जो विलायत में आ गया वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, बल्कि जिम्मेदारी यह है जो बताया जाएगा उसे अंजाम देगा। जो विलायत में आ गया वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। ये सिर्फ ऐलान के लिए नहीं था, बल्कि इकरार इसलिए था, मेरे जाने के बाद इमामत और रहबरी को तुम मुलूकियत में न बदलना, अगर बादशाहत में बदलोगे तो गुमराह हो जाओगे। बादशाहत में न बदलना, इसे बादशाहत में न बदलना। सयजअलूनल अमामता बादी मुल्कन व इक्तिसाबन, पैगंबर कह रहे हैं कि तुम मेरे बाद, मैं ये देख रहा हूं कि तुम ये जो इमामत और खिलाफत है इसे अपने महवर से हटा के, इसे गस्ब करके तुम बादशाहत की तरफ ले जाओगे। इसीलिए गदीर में ऐलान किया था, पहले खुतबे में यह कहा कि मुलूकियत की तरफ जाने न पाओ और इकरार करो कि तुम्हारे नफ्सों पे हाकिम हम हैं, अब तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है, जैसा मैं मौला हूं वैसे ये अली मौला। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा विलायत, विलायत हुकूमत, विलायत हुकूमत। क्या है हुकूमत? कौन सी हुकूमत? कहाँ है वो हुकूमत? अगर तारीख़ इस्लाम बेशत पैगंबर से आप यहाँ तक आगे बढ़ें तो हुकूमत का कोई तसव्वुर नहीं, हुकूमत का बज़ाहिर कोई तसव्वुर नहीं। आप कहेंगे अली की को हुकूमत, अली की हुकूमत न कोई ताज है, न कोई तख्त है, न दारुल अमारा है, न कोई महल है, मस्जिद कूफा है। मस्जिद नबवी से दारुल कज़ा मस्जिद कूफा तक आया जी। 10 साल पैगंबर, बेशत के बाद पैगंबर इस्लाम जब हिजरत करके मदीने आ गए, तो अब मदीने आने के बाद 10 साल पहले मरहले में अब अहकाम आना शुरू हुए पहली हिजरी से। अभी तक तो कुछ आया नहीं था, अभी तक तो इन्हें जो टेढ़े थे उन्हें सीधा किया जा रहा था। इन टेढ़ों को सीधा कर लिया जाए। अच्छा, काश कि हम अपने समाज में भी टेढ़ों को सीधा कर लेते। हम अपने समाज में टेढ़ों को सीधा अभी नहीं कर पाए। ईमान भी है, अमा सकीफा भी है, गदीर भी है, कैसे मुमकिन है? अजीब बात है, मजलिस में काला लिबास भी है, थाने की मुखबिरी भी है। तो हम टेढ़ों को सीधा कर लेते अगर, तो ये विलायत कमजोर ना पड़ती। इसे आप समझिए। जरा मौजू थोड़ा सख्त है, मैं खुद बहुत परेशान था कि वाज़े कैसे कर पाऊंगा, कैसे लेके जा पाऊंगा। एक मरतबा और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा विलायत, अरे भाई साहब इस तरफ आइए, जगह है अभी, उधर और लोग बैठेंगे, आप लोग इस तरफ आते रहिए, ये जगह थोड़ी सी फुल कर लीजिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। इसमें कोई तकल्लुफ नहीं, ये मजलिस है और इसमें जो है कोई अदब नहीं है, कोई यहाँ पे डिग्री वाला मामला नहीं है। ये ग्रेजुएट हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये प्रोफेसर साहब हैं, ये अल्लामा हैं, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सब हुसैनी हैं, सभी एक सफ में खड़े हो जाते हैं। यहाँ कोई मसला नहीं है छोटा बड़ा। जो बामारफत है वो मिंबर के पास आ जाए, यहाँ सब बराबर है, बिल्कुल यहाँ मसावात का मामला है। आइए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँ, नबी बेशत के बाद हिजरत कर लेते हैं। 13 साल का ज़माना मक्के में गुजर गया, 10 साल पैगंबर मदीने में रहे
اور 10 سال میں اب احکام آنا شروع ہوئے، تو ابھی احکام آئیں گے، نفاذ ہوگا قانون الہی کا، قانون الہی کا نفاذ، نظام الہی۔ آئیے صاحب جو ہے آتے رہیے اس طرف، جو ہے یہ جگہ آپ لوگوں نے پہلے پر کر لی، یہ جگہ آپ نے چھوڑ دی، اور میری مجلس میں دقت آئے گی اسی کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے دروازہ یہاں پہ یہ آپ نے بلاک کر دیا بالکل، یہ جگہ آپ نے یہ پورشن چھوڑ دیا ہے۔ یا تو آپ صحن پہ لوگ بیٹھیں گے، صحن پہ دھوپ آ جائے گی، ایک مرتبہ صلوات پڑھیے اور اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کریے۔ ہاں تو اب وہ مومنین اصل میں اس دروازے کے بارے میں بہت زیادہ کسی کو یہ اطلاع نہیں ہے کہ کھلا ہوا ہے، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ پیغمبر اسلام 13 سال کے بعد جب مدینے آئے، اب نماز، اب روزہ، اب حج، اب زکوٰۃ، احکام آ رہے ہیں، تو حکومت الہی، نظام الہی کیسے نافذ ہوگا یہ نظام؟ اب یہ نظام الہی کا نفاذ کب اور کیسے؟ پیغمبر جیسے جیسے حکم آ رہا ہے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ 10 سال کا زمانہ اور گزرا، پیغمبر کی ہجرت کے بعد نبی اس دنیا سے 10 سال کے بعد چلے گئے، سن 11 ہجری میں پیغمبر کی آنکھ بند ہو گئی۔ نظام الہی کا نفاذ کتنا ہوا، کتنا نہیں ہو پایا؟ احکام کا اتر جانا، قرآن کا مکمل ہو جانا، نفاذ نظام الہی کے نفاذ کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ تمام جو احکامات ہیں بیان کر دیے گئے، نفاذ چند لوگ ہیں، وہ مطیع و فرما بردار ہیں، پیغمبر نے انہیں حکم دے دیا، وہ بجا لائے، 10 ہجری کو حج کرنے چلے گئے، معلوم ہے کہ یہی آخری حج ہے، فتح مکہ کے بعد یہی حج آخری ہے، اور اس کے بعد پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے۔ نظام الہی کے نفاذ کے لیے ولایت کہاں ہے، حکومت کہاں ہے؟ اگر حکومت نہیں ہے تو کیا نظام الہی معطل رہے گا؟ نبی کی آنکھ بند کر دینے کے بعد نظام الہی معطل رہے گا؟ جب تک علی دارالخلافہ مسجد کوفہ میں ظاہری خلیفہ نہ ہو جائیں، کیا نظام الہی معطل رہے گا؟ نہیں۔ تو اگر نظام الہی معطل نہیں ہے تو پھر اس لیے کہ علی 4.5 سال کے بعد علی اس دنیا سے چلے گئے، 40 ہجری کے بعد اگر دنیا امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتی، امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتی، تو پھر کربلا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب یہاں کسی نے بیعت نہیں کی، حکومت ملی نہیں آل محمد کو، تو اب نظام الہی کے نفاذ کا کیا طریقہ ہے؟ کیا انتظار ہوگا کہ جب امام آئیں گے تو نظام نافذ کیا جائے گا؟ قانون الہی بیان ہو گیا، نفاذ کیسے ہو؟ بیان تو کر دیا پیغمبر نے، علی نے 4.5 سال مساوات، عدالت، سخاوت انہیں الجھا دیا گیا، جمل، صفین، نہروان الجھایا گیا، اور اس کے بعد سستی پیدا ہوئی۔ نہروان کے بعد یہ بیٹھ گئے اپنے گھروں میں، اور یہ بیٹھے رہے 61 ہجری 10 محرم تک بیٹھے رہے۔ 10 محرم کے بعد اب ان کے ذہن بیدار ہوئے، انہیں پشیمانی ہوئی، انہیں احساس ہوا غلطی کا کہ ہم نے غلطی کر دی، جو علی کے لال حسین کو بلایا اور اس کے بعد ہم نے بے وفائی کی اور وہ قتل کر دیے گئے۔ یہ بیدار ہوئے عاشور کے بعد۔ اگر یہ عاشور کے پہلے امام حسن کے ہاتھ پر 40 ہجری سے 60 ہجری کا 20 سال کا زمانہ اگر یہ بیعت کر لیتے تو ظاہر ہے قانون الہی کا نفاذ بھی ہو جاتا، کربلا کی ضرورت بھی نہ ہوتی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو خاصان خدا، جو اولیاء خدا،
اس زمین پہ آئے اور ان کے ہاتھ میں پیغمبر نے دین کی لجام دے دی، اور دین کے مہار جب ان کے ہاتھوں میں آئی تو زمانے نے موقع نہیں دیا، اطاعت نہیں کی، تو آخر نفاذ کیسے ہو نظام الہی کا؟ نظام الہی کا نفاذ کیسے ہو؟ اب یہ جو سلمان اور بوذر اور مقداد نظر آ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں اصل میں علی کی ولایت پہ واقع ہے۔ یہ حکومت کہیں ہے، تخت کسی کے پاس ہے، تاج کسی کے پاس ہے، لیکن علی کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگ علی کی ولایت میں ہیں، یعنی علی کی حکومت میں ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئے کہ آپ امام کے ظہور کا انتظار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قانون الہی کا نفاذ ایسے ہی ہوگا جیسے علی کے زمانے میں ہوا، جیسے علی کی شہادت کے بعد ہوا، یعنی ہم سرکار آل محمد میں ہے، حکومت کرنے والا پردے میں ہے، لیکن احکام بیان ہو رہے ہیں۔ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین پہ آگے بڑھیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے، سرکار جاری ہے۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو 40 کے موقع پہ آ کے دیکھو کہ نمائندہ الہی احکام بیان کر رہے ہیں، جو حاکم ہے وہ سو رہا ہے، لیکن جو رعایا ہے وہ اپنے حاکم کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو رعایا ہے وہ اپنے حاکم کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم ابھی عاشور تک یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم آزاد ہو جائیں، چہلم میں ہم امام کا تعزیہ اٹھا پائیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دشمن 40 کو بھی نہیں ہونے دینا چاہتا، اس لیے کہ خوف پیدا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کی بھیڑ نے نہیں خوف پیدا کیا، جہاں لرزہ براندام ہوئی ہے دنیا اہل باطل، وہ ہے کربلا کا وہ مجمع کہ جہاں زائرین کھڑے ہیں اتنی بڑی تعداد میں۔ یہ ہے ولایت کا پاور کہ جہاں ولی تو سو رہا ہے لیکن ولایت میں اتنی طاقت ہے کہ ساری دنیا حسین کی بارگاہ تک چلی آئے۔ یہ ہے ولایت کا پاور۔ نظام الہی معطل نہیں ہے، تاج کسی کے پاس ہے، تخت کسی کے پاس ہے، نظام الہی معطل نہیں ہے۔ ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اصل میں نظام الہی، ولایت اور حکومت اسلامی، اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ سروں پہ حکومت نہیں کرتی۔ ولایت کا مزاج سروں پہ حکومت کرنا نہیں ہے، یہ دلوں پہ حکومت کرتی ہے۔ وہ ابراہیم ہے، وہ ابراہیم ہے، سر جھکانے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگار سر کا جھکانا میرا کام ہے، دل کا جھکانا تیرا کام ہے۔ یہ آل محمد ہے، یہ آل محمد ہے، جہاں دل پہلے جھکایا جاتا ہے، سر بعد میں جھکایا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ آل محمد، دنیا یہ سمجھی کہ ہمارے تعزیے نہیں اٹھیں گے اور عزا کمزور ہو جائے گی، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے اصل جو بنیاد ہے۔ انہوں نے اس بھیڑ کو، اس مجمع کو دیکھا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی طریقے سے ہر طرف سے یہ اہل ایمان کہاں سے نکل کے آئے۔ انہوں نے تو سوچا یہ تھا کہ ہم نے عبد الوہاب کو پیدا کر دیا اور ایک تکفیری کو، ہم نے یہودی کو مسلمان بنا کے خانہ کعبہ کے پاس بھیج دیا، ہم نے قبضہ کر لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں رہے تھے ایمان نسلوں میں پروان چڑھ رہا ہے، صلبوں میں پروان چڑھ رہا ہے، اور ایک دم سے جیسے ہی دنیا نے ایک تھوڑا موقع دیا، دنیا نے ایمان نسلوں میں پروان چڑھ رہا تھا۔ حسین نے ابراہیم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے یہ کہیں واذن فی الناس، اللہ کے حج کے لیے آؤ، تو ظاہر حسین کربلا میں کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت ہمارے پاس ہے،
تاج ہمارے پاس، تخت ہمارے پاس، لہذا حکومت ہمارے پاس، ہم جب چاہیں گے انہیں کمزور کر دیں گے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ایمان پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق لہو سے لہو، سینہ سے سینہ، نظریہ۔ اب دوسری آیت میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، اگر میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا لے گیا تو پہنچا لے گیا، ورنہ بھی دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ علماء و خطبہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، میں نے 25 منٹ میں نے لے لیا، 25 منٹ ہو گیا میرا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پہلے کمیٹی نے مجھے آدھا گھنٹہ کا ٹائم دیا، میں نے کہا بھیا اتنی ساری کتابیں میں لگائے بیٹھا ہوں، سال میں ایک ہی دو مجلس تو میں محنت کرتا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں، نہ میں خطابت کرنا چاہتا ہوں، بہت ٹائم ہے ہی نہیں خطابت کرنے کے لیے، کوئی آواز کان میں نہ آئے اور بے پناہ مطالعہ کیا جائے، دماغ پورا لائبریری ہو، تب ممبر پہ آنے کے بعد چاہے جس موضوع پہ گفتگو ہو۔ تو یہ خطابت کے لیے ہے۔ باقی خطابت جو ہو رہی ہے اس میں بہرحال آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اچھی بھی ہو رہی ہے اور بہت اچھی نہیں ہو رہی ہے۔ جناب عالی انہوں نے آدھے گھنٹہ کہا تھا، لیکن بعد میں پھر سفارش کی، میں نے ان سے گزارش کی تو انہوں نے کہا اچھا آپ 40-45 منٹ آپ لے لیجئے۔ تو ان کی بھی مجبوری ہے، پروگرام کو انہوں نے مختصر کیا، یہ بہت افسوس کی بات، ٹھیک ہے، بہت تکلیف کی بات۔ اور دیکھیے میں بھول جاؤں گا مصائب کے بعد، ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین، جو کمیٹی کے مرحومین، جملہ مومنین مومنات اور علماء کی روح کو حساب۔ مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ زیادہ نظام الہی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ پہلی آیت نے کہا کہ تمہارا سرپرست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوسری فوراً آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جن لوگوں نے اللہ کو، رسول کو اور صاحب ایمان کو اپنا ولی مان لیا، یہی اللہ کا گروہ ہے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ کامیابی کن معنوں میں ہے؟ سورہ صافات نے کہا اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، پھر سورہ صافات نے آپ کو جو ہے سند دے دی کہ بے شک ہمارا ہی لشکر کامیاب رہے گا۔ دھوپ آنے لگی اس طرف، صلوات پڑھیے ایک مرتبہ محمد و آل محمد۔ اس دروازے کو بند کر دیجئے، رکے گی نہیں شیشے سے وہ۔ مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، حزب اللہ ہم الغالبون، ان جندنا لہم الغالبون۔ سورہ صافات، بے شک ہمارے لشکر، ہمارے گروہ، ہمارے سپاہی یہ کامیاب ہونے والے، یہ کامیاب رہیں گے۔ وہ کون سے سپاہی، وہ کون سا لشکر، کون کامیاب ہونے والا ہے؟ جنہوں نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، صاحب ایمان کو مانا۔ تو جب صاحبان ایمان کو مان لیا تو اب آپ کو غلبہ ہو گیا۔ کس بنیاد پہ غلبہ؟ کوئی حکومت، کوئی اقتدار، کہیں لشکر، کوئی فوج کا نہیں۔ اصل میں دنیا جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ لشکر کے سامنے لشکر ہو اور ایک لشکری، ایک سپاہی دوسرے سپاہی کا سر قلم کر دے،
کامیابی اسے کہتی ہے دنیا کا، اسے کامیابی کہتے تو کربلا میں حسین عباس کو اجازت دے دیتے۔ کامیابی نظریے کی کامیابی ہے، کامیابی اسے نہیں کہتے ہیں۔ کامیابی مکتب کی کامیابی، نظریے کی کامیابی۔ جو نظریہ ہے وہ سامنے والے کو کمزور کر کے قائل کر لے اور پھر حسین ابن علی کی بارگاہ تک لے آئے۔ حسین نے یہی کیا۔ ہم شہادت دے کے اپنے مقصد پہ اٹل رہیں گے تاکہ مقصد کامیاب ہو جائے، ہمارا جینا مسئلہ نہیں ہے۔ انسان کا مقصد اور نظریہ، یہ جو نظریہ ہے، یہ نظریہ اصل میں اگر کامیاب ہو جائے تو یہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یعنی مطلب یہ ہے وہ امام کا ظہور، وہ لشکر جرار، وہ قتل و غارت گری، وہ بعد میں سب کا مارا جانا، اور پھر پوری دنیا توحید پرست کا نہیں۔ حسین نے ایک انقلاب پیدا کیا۔ حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے سے پوری دنیا میں، اس لیے کہ حسین کے پہلے جو ضمیر سوئے ہوئے تھی، پوری دنیا پہ خوف کا عالم تھا، اس خوف کو حسین نے اپنے جوانوں کے ذریعے، اپنے بچوں کے ذریعے، اپنے بوڑھوں کے ذریعے اس خوف کو کم کیا۔ اور اگر حسین ابن علی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پھر میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر حسین ابن علی شہادت کے بعد زندگی کی علامت بن کے نیزے پہ تلاوت نہ کرتے تو دنیا کی سمجھ میں اس ذہان اور وہ زندگی نہ آتی۔ حسین نے نیزے پہ تلاوت کر کے بتایا یہ حیات نہیں ہے، حیات سر جدا ہونے کے بعد نیزے پہ تلاوت کرنا۔ لہذا زندگی، نظریہ کامیاب ہونا چاہیے، مکتب کامیاب ہونا چاہیے۔ جو مکتب فکر ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کمزور ہیں، آپ کی حکومت نہیں ہے، حکومتیں سرحدوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ حسین ابن علی کا نظریہ سرحد کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ الہی حکومت ہے، یہ الہی حکومت ہے۔ یہ سروں پہ نہیں کی جاتی ہے، یہ دلوں پہ کی جاتی ہے۔ جب دل مان جائیں، جبر و اقرار کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، مرد صلوات پڑھنے محمد والے، شہزادی سے کہنے والوں نے کہا کہ علی نے اپنے حق کے لیے قیام نہیں کیا۔ ایک بات میں آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے کہوں، یا تو یہ کیمرے ہٹا دیجئے اور یا تو اپنے لباس کو، مجلس میں آنے سے پہلے اپنے لباس کو آپ ٹھیک کر لیجئے۔ جب آپ اسی کیمرے کو، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اس کو آپ جا کے اپنے گھر میں کیمرے کو دیکھیے آپ، اور یہ جو شرٹ جو ہے نیلے پیلے کئی کلر کے نظر آتے ہیں، یہ بہت زیادہ جو ہے جیسے لگتا ہے کہ غیر منظم قوم ہے۔ میں خود ڈیلی روز آنا میں سب سنتا ہوں، ساری شب بیداریوں کو 8 مہینے سے۔ اللہ میاں کو اب دعا کریے کہ 1 سال جو ہمارا مودی جی نے لیا ہے وہ 1 سال اللہ میاں ہماری عمر میں بڑھا دیں۔ اگر 60 سال جینا ہے تو 61 کر دیں جو ہے، لے 1 سال تو یہ لے گئے۔ اب پتہ نہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ان جوانوں سے بھی میں گزارش کروں گا بہت ہوشیار رہو۔ دنیا اس وقت شیعہ سنی کرا رہی ہے، جانتے ہیں کیس مراد آباد میں ہوا، بچے جانتے ہوں گے، حالانکہ ان بچوں کو فرصت ملے ڈھنگ کی بات سننے کی تب تو نا، یہ ڈھنگ کی بات دیکھیں اور سنیں تب تو، ڈھنگ کی سنتے تو 2 نہ بجتا رات کا، یہ ڈھنگ کی سنتے ہی نہیں ہے۔ اگر ڈھنگ کی سنتے تو اسلام اور مضبوط ہو جاتا، لہذا یہ 2 بجے رات کے جو ہے بیچارے بے ڈھنگی باتیں سنتے ہیں۔ تو مراد آباد میں ایک کیس ہوا، میں ان ویڈیو والوں سے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی کیمرے والے ہیں کہیں بھی شیعہ، اور وہ ہماری جو مجلسیں کور کر رہے ہیں، ہمارے جلوس مقررین، کہیں کوئی بھی گفتگو اگر کسی دوسرے مذہب کی کے خلاف تاریخ کے حوالے سے ہم یہاں بیان بھی کر دیں
تو اسے آپ مکسنگ میں کاٹ دیجئے. یہ آپ کی دانشمندی ہونا چاہیے. لیکن دشمن وہاں سے پاکستان میں شیعہ سنی کرا رہا ہے تاکہ پاکستان اسرائیل کی طرف جائے، ایران کی طرف نہ جائے. آپ کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے. اس کے بعد ابھی ایک کیس ہو گیا، ایک دیوبندی نے ایک بریلوی کی نماز جنازہ پڑھا دی مراد آباد میں. یہ ابھی ہوا ہے مراد آباد میں، ایک بریلوی کی ایک دیوبندی نے نماز میت پڑھا دی. وہاں انہوں نے کہا کہ یہ نماز نہیں ہوئی صاحب. اب شامت اعمال اور شامت کے مارے ایک صاحب نے مفتی صاحب سے فتویٰ منگا لیا. مفتی صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان کی نماز بھی باطل، ان کا نکاح بھی باطل. تو اب نکاح باطل تو جو اولادیں ہوئی ہیں وہ سب باطل. تو ان سے وفا کی امید اسلام کرے تو کیسے کرے، ہے نا؟ تو وفا کی امید تو پتہ یہ چلا کہ اب بوڑھی بوڑھی بیویوں کو لے کے بیچارے نکاح پڑھا رہے ہیں. تو سازش اتنی زیادہ اندر داخل ہو گئے. لہذا اس طریقے کی باتیں آپ لوگ ہٹا دیا کیجئے مکسنگ میں، اور صرف آپ اپنے کام کی باتیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو. کیونکہ ہم کو اپنے مقصد کو کمزور نہیں کرنا ہے، ہم کو محبت سے حسین کے پیغام کو نشر کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے. ہمیں کوئی ٹکراؤ نہیں کرنا ہے، ہمیں مقصد حسین کو، آزاداری کے مقصد کو پہنچانا ہے. لہذا ان کیمرے والوں سے گزارش یہ ہے ہاتھ جوڑ کے، اور آپ سبھی لوگوں سے لباس کا خیال رکھیے. مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، 5-6 لوگ کالا لباس پہنے، ایک انسان کالا نہیں پہنے ہے، وہ کیمرے میں خراب لگتا ہے. پورا دستہ ماتم کر رہا ہے، اور دستہ ماتم کر رہا ہے اس میں 2-3 بچے رنگی برنگی شرٹ پہنے ہیں، وہ کیمرے میں اچھا نہیں لگتا ہے. یا وائٹ اور یا بلیک، سفید یا بلیک، کالا. 2 لباس کے علاوہ محرم میں، ایام اعظام میں کوئی لباس استعمال نہ کریں. بالکل یہ جو آپ کا اہتمام ہے، یہی اہتمام عزاداری میں جاذبیت پیدا کرے گا، عزاداری میں نکھار پیدا کرے گا، نکھار پیدا کرے گا. عزاداری میں آپ کی وقت کو بڑھائے گا. آئیے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جنہوں نے اپنا ولی اللہ کو بنا لیا، رسول کو بنا لیا، صاحبان ایمان کو مان لیا، وہی گروہ اللہ کا گروہ ہے، اور وہی کامیاب ہونے والا ہے. یہی اللہ کا لشکر ہے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی کامیاب رہیں گے. اب آپ کی کامیابی ہمارا انتظار کہ امام آئیں گے، نہیں، امام نہیں. اور ایک جملہ اور صرف کر دوں بڑی جسارت کے ساتھ، شاید ہے کہ یہ عطا مولا ہے، کہ اگر حکومت دشمن کے پاس ہیں، نظام الہی اس کا نفاذ نہ ہوا ہوتا، بڑا بھاری جملہ کہہ رہا ہوں، اگر نظام الہی کا نفاذ حکومتوں کے چھن جانے کے بعد بھی نہ ہوا ہوتا تو کوئی غیر معصوم اسلامی حکومت خمینی کی طریقے سے قائم نہ کر پاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاذ نظام الہی کا بھرپور نفاذ ہوا، جو ہماری ضرورت ہے اس کا نفاذ ہوا. اور اب غیر معصوم انقلاب لائے گا تو جتنی ضرورتیں اسلام نے انسانوں کی ہیں وہ بیان کر دی ہیں، اور وہ پیغام ہمارے پاس ہے. تب جا کے ہم نے ایک اسلامی حکومت قائم کی، ایک معصوم کے ذریعے سے، ایک عالم کے ذریعے سے. اب حکومت کیوں ضروری ہے؟ بس یہی آخری فقرے، حکومت بھی ضروری ہے. اگر حکومت نہیں ہوگی، مولا کائنات جنگ نہروان کے بعد لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہاں، لا حکم الا اللہ، ہم بھی جانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی قانون ساز نہیں ہے. قانون وہی بنائے گا
لیکن قانون کا اجرا اللہ نہیں کرے گا، قانون کا اجرا خدا کے بندے کریں گے، یعنی ہم آل محمد قانون کا اجرا کریں گے، ہم آل محمد قانون کا اجرا کریں گے۔ امام نے کہا حکومت ضروری ہے۔ کس نے کہا؟ مولا کائنات نے کہا حکومت ضروری ہے۔ حکومت کیوں ضروری ہے؟ کہا اس لیے کہ مومن حکومت کی سرپرستی میں عمل خیر انجام دیتا ہے، کافر دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں دشمن سے حفاظت، ٹیکس کی وصولی، مستکبرین سے مستضعفین کو ان کا حق دلانا، یہ سارے امور تبھی ممکن ہیں جب حکومت ہو، اور اگر حکومت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ایک ظالم کسی پہ ظلم کرتا چلا جائے گا، اس مظلوم کی آپ حمایت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں گے تو کریں گے، لیکن اگر حکومت ہوگی تو کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اسی لیے قسطم و عدلہ یعنی سب سے بڑی صفت۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو خلافت ثالثہ کے بعد حکومت علی تک آئی تو کیا ضرورت تھی کہ لوگ علی تک تشریف لائیں، علی تک آئیں اور علی کے ہاتھ میں بیعت کریں اور اصرار کریں؟ بھائی خلافت رابعہ کے لیے وہ کسی کا انتخاب کر لیتے، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، فلاں ہیں، ڈھکا ہیں، بڑے بڑے نامچی لوگ ہیں، کسی کا انتخاب کر لیتے، بیعت کر لیتے۔ خلافت رابعہ علی کے پاس کیوں آئی؟ اب سمجھے آپ، اصل میں جب دنیا میں امن و امان ختم ہو جائے گا، بے چینی بڑھ جائے گی، سکون نہیں ہوگا، عدالت ختم ہو جائے گی، تو ہر زمانے میں علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ کل وہ زمانہ علی کے پاس آئے گا، اب آج دنیا بے چینی میں مبتلا ہے، انتظار ہے کہ پردہ اٹھا کے عدالت کا ذمہ دار لہذا امام آنے گا، امام آئے گا، امام آنے والا ہے، عدالت لے کے آئے گا، قسط و عدلہ، انصاف ہوگا، جتنے مستکبرین ہیں، جتنے ظالمین ہیں وہ سرنگوں کیے جائیں گے، انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور صرف عدالت ہی عدالت ہوگی، مساوات ہی مساوات، ہر طرف اسلام کا بول بالا۔ یہ اپنے اسلحوں پہ نازا، یہ اپنے اسلحوں پہ نازا ہیں۔ تمہارے اسلحے اس لیے کمزور ہیں کہ جو ادھر سے اسلحہ لے کے آ رہا ہے وہ اسلحے کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ بھی لے کے آ رہا ہے، تم اپنے اسلحے سے اپنی جان بچا کے بھاگنا چاہتے ہو۔ یہی بنیادی فرق ہے باطل میں اور حق میں۔ حق کامیاب ہے اس لیے کہ حق ہمیشہ فداکاری کے جذبے کے ساتھ آتا ہے، نصرت حسین کے ساتھ حق آگے بڑھتا ہے۔ لہذا ولایت آل محمد، اب یہ ولایت اور حکومت ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد بس آخری فقرہ جو مولا کائنات نے خلافت ظاہرہ ہے، مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ظاہری خلافت ہے، ابن عباس آ گئے، امام اپنی جوتیوں میں ٹاکے لگا رہے ہیں۔ ابن عباس، مولا کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جوتیاں سل رہا ہوں۔ کون؟ امام وقت۔ ہم کتنے مغرور ہیں، مسجد میں گندگی ہو تو نوکر کرے گا، امام باڑے گندے ہوں ہم دیکھ کے چلے جائیں گے۔ کاش کی ثواب کا تصور بن جائے کہ ہر عمل کی جزا ہے۔ یہ تصور نماز پڑھ کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے، مومنین کے لیے مصلی لگا دینا یہ نماز سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ قیام نماز کا اہتمام ہے۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے مؤذن نے اذان دی ہے، ایک مومن مصلی لگا رہا ہے۔ اپنی نماز پڑھو گے اخلاص ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ جو تم مصلی لگا رہے ہو اس میں تو اخلاص پایا جا رہا ہے نا۔ تصور بدلے، فکریں بدلیں، جب فکریں بدلیں گی تب اسلام مضبوط ہوگا۔ ابن عباس، یہ میری جوتی، اس کی قیمت؟ کہ مولا کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہا ابن عباس، تم پر جو ہم حکومت کر رہے ہیں جس میں عدل و انصاف نہ ہو، اس سے زیادہ عزیز ہے میری یہ جوتی، اس لیے کہ جہاں عدالت نہ ہو
جہاں حقوق پامال ہو رہے ہوں اس حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. حکومت ہونا تو چاہیے لیکن حکومت عدالت کے ساتھ ہو, تب جا کے حکومت ہمارے نزدیک عزیز ہے, ورنہ حکومت ہی کوئی قیمت نہیں. یہ ہے ولایت. ولایت یعنی حکومت. حکومت ہمارے دلوں پہ حکومت. میں نے ابھی اس دن ایک مجلس میں کہا تھا بڑے ممباڑوی کے صاحب, یہ آپ کا جلوس, یہ فرش ازا, یہ ہر سال آپ کا اہتمام, یہ تجدید بیعت ہے. حسین کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس بات کا وعدہ ہے کہ مولا آپ کی شہادت کے بعد شب عاشور جو آپ کے ناصروں نے دین کو بچانے کے لیے عمل کیا تھا, ہم اس پہ کاربند ہیں اور ہم اطاعت گزار ہیں. اگر ایک مومن, ایک عزادار نماز نہ پڑھے, داڑھی نہ رکھے, انصاف و عدالت نہ ہو, غصب کر رہا ہو, جھوٹ بول رہا ہو, تو پھر شیعہ نہیں ہے وہ, عزادار نہیں ہے وہ, ماتمدار ہے, عزادار نہیں ہے. ماتمی انجمن اہل سنت بھی بنائے, ماتمی انجمن صاحب جو ہے اہل حنوت کی بھی ہیں. تو کوئی بچہ ہمارا, ہم سب لوگ نماز قضا ہو جائے, داڑھی نہیں رکھی جائے, لوگوں کے حقوق پامال کر دیے جائیں, آپس میں فتنہ برپا کیا جائے, شرارتیں ہو رہی ہوں, ایسا انسان کیا حسین کے ناصروں میں ہے؟ کیا یہ شیعہ ہے؟ یہ شیعہ ہے کہ جس کو اس کا بھی لحاظ نہیں کہ قوم میں, مومنین میں اختلاف, خاموش نہیں رہ سکتے, چپ نہیں بیٹھ سکتے, صبر نہیں کر سکتے, خدا نہیں ہے, اللہ پہ توکل نہیں ہے, تمہاری نمازوں کے سجدے نہیں ہیں جس میں تم خدا سے مدد مانگو, اپنی نمازوں کے سجدوں میں اللہ سے مانگو. نظریہ بدلیے, طریقہ بدلیے. اگر انسان اپنی شخصیت میں محدود ہو گیا تو تائید الہی حاصل نہیں کر سکتا. اپنی شخصیت سے باہر نکلا قوم و ملت کے لیے, دین کے لیے, سماج کے لیے, تو پھر یہ انسان تائید الہی حاصل کر لے گا. ممکن ہے گنہگار ہو, لیکن اگر اس کا نظریہ وسیع ہے تو تائید الہی حاصل کر لے گا. لیکن میرا بیٹا فلاں کا بیٹا نہیں, اپنی دعاؤں میں اگر یہ ذہن میں رکھ کے ہم نکلے کہ صاحب فلاں کا بیٹا کامیاب نہ ہو, میرا بیٹا کامیاب ہو, تو تائید الہی نہیں حاصل کر سکتا. بس کافی وقت لے لیا میں نے. اب مصائب کے لیے مجھ سے کہا گیا تو میں مصائب بھی زیادہ دیر پڑھتا نہیں ہوں. مصائب ابھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے پڑھے جا رہے تھے. جناب سکینہ کے مصائب پڑھے جائیں گے. کسی کے ذہن میں اتنی وسعت ہے کہ سکینہ کی اس اسیری کو جو عصر عاشور کے بعد زندان تک گئی ہے اسے نظم کر پائے؟ کوئی بیان کر پائے گا؟ ہے کسی میں صلاحیت؟ کون ذہن ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ شعراء علماء بیان کرتے ہیں, جو تاریخ میں ملا شعراء نے نظم کر دیا, آپ نے نوحے میں پڑھ لیا. خدا جزائے خیر دے آپ کو, اللہ آپ کی حفاظت کرے. بڑا کام کر رہے ہیں آپ. یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے جو آپ یہاں بیٹھے حسین پہ رو رہے ہیں. یہ حسین پہ اس لیے آپ رو رہے ہیں کہ سید سجاد کو رونے نہیں دیا گیا, تازیانے مارے جا رہے تھے. چوتھا امام کھڑا ہو کے اپنے باپ کے اوپر گریہ بھی نہ کر پایا, تازیانے مارے جا رہے, آپ رو رہے ہیں. زہرا دعا دے رہی. سکینہ اور علی اصغر چونکہ گہوارہ برآمد ہوتا ہے, لہذا جناب سکینہ کے مصائب 2-4 منٹ اور 2-3 منٹ 4 منٹ. جناب علی اصغر, جناب سکینہ عمر دیکھیں آپ 3.5 سال, 4 سال مکمل نہیں. اچھا پھر چلیے 4 سال کی بچی ہے, مدینے کا معمول یہ ہے کہ زمین پہ اس کے قدم نہیں جاتے ہیں. کربلا میں شہادت کے بعد کا معمول یہ ہے
اب کوئی گود اٹھانے والا نہیں ہے، زمین ہی پہ بچی کے قدم پڑے ہیں، بچی پیر زمین پہ رکھتی ہے، کوئی سینہ ہے ہی نہیں۔ جو سینہ سلانے کے لائق ہے وہ چھلنی ہے، ہتھکڑیاں بیڑیاں ہے، گلے کا توق ہے۔ تو کربلا سے پہلے کا معمول ہے بچی زمین پہ اترتی نہیں، کربلا کے بعد کا معمول یہ ہے کہ بچی اب زمین ہی پہ رہتی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اٹھانے والا کون ہے؟ بھائی ہے تو ہتھکڑیاں ہیں، مائیں ہیں تو ان کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ نازک بدن، یہ چھوٹا سا جسم، اس کی مصیبت کا عالم یہ ہے کہ اس کے گوشوارے چھین لیے گئے تو گوشوارہ چھیننا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب گوشوارے چھینے گئے تو حسین کی بچی کے کانوں کی لمعیں پھٹ گئی، خون رس رہا ہے، سکینہ کا خون، ارے لبوں سے خون بہہ رہا ہے، اور سکینہ سفر کر رہی ہے، سکینہ پیدل چلائی جا رہی ہیں، لبوں سے خون جا رہا ہے، دامن جلا ہے، منہ پہ تماچے کھا چکی ہے، پیاسی بچی ہے، پیاس بجھی نہیں ہے، ایسے میں یہ یتیمہ سفر کر رہی ہے۔ اور افتاد یہ ہے کہ راستے میں ظالم نے ایک مرتبہ ماں کی گود سے لے لیا، اس لیے کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے اہل حرم کا، ہاتھ پسے گردن بدھے، بچوں کو ماؤں نے نہیں سنبھالا ہے، پیاسے بچوں نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹ کے ماؤں کے پہلوؤں کو پکڑے رکھا ہے، اونٹ تیزی سے ہکائے جاتے، بچے زمین پہ گر جاتے۔ اللہ اجرنا، آپ کو اللہ اجر دے، جزائے خیر دے، خدا آپ کی دنیا میں حفاظت کرے، آپ کے مقصد کی حفاظت کرے، آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے، اس لیے کہ آپ حسین کے آزادار ہیں۔ شیعتیما ان شربتم معاذ بن فاذکرونی اور سمیتم بے غریب اور شہید فانتبہونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف تشکیل الطفل فاحب ان یرحم۔ کتنا گریہ کریں گے آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ 5 منٹ 10 منٹ رو لیں تو پھر آپ تھک جاتے ہیں، آپ کے جسم کا پانی سوکھ جاتا ہے، آنسو نہیں نکلتے ہیں، بے قراری رہتی ہے، آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، ارے کربلا سے اہل حرم روتے جا رہے ہیں، زینب کے آنسو ٹپک رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے، ارے میری شہزادی، اجرکم اللہ جزاکم رب۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار شہادت۔ بس حسین نے یاد کیا ہے، امام نے آپ کو پکارا ہے، امام نے آپ کو بار بار پکارا ہے، جب علی اصغر کو گود میں لیے تب پکارا امام نے، جب علی اصغر کو دفن کر چکے تب پکارا امام نے، اور اس کے بعد آخری سجدے میں بھی امام نے آپ کو فراموش نہیں کیا۔ اے میرے اللہ، میں نے یہ قربانی اس لیے دی ہے تاکہ نانا کی امت بخش دی جائے، خنجر چل رہا ہے، حسین دعا کر رہے۔ بس 1-8 منٹ جناب علی اصغر، 1-1.5 منٹ، معذرت کے ساتھ، وقت کافی لے لیا میں نے آپ کا، معذرت کے ساتھ، 6 مہینے کا بچہ، کیفیت ملاحظہ فرمایا آپ،
بالکل وضاحت نہیں کر سکتا میں. 6 مہینے کا بچہ، پیاسا بچہ، تپتا ہوا صحرا. حسین پانی کے لیے نہیں لائے، حسین پانی کے لیے نہیں لائے. حسین اگر پانی کے لیے لاتے تو بچہ کئی دنوں سے پیاسا ہے. صبح عاشور 9 محرم کو کسی وقت حسین پانی کا مطالبہ کر لیتے بچے کو لے جا کے؟ نہیں، سب کو قربان کر دیا. علی اکبر تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، جاؤ تم بھی مقتل میں چلے جاؤ. عباس تم بھی مقتل میں چلے جاؤ. اب تنہا حسین ایک مرتبہ حلمین کی صدا بلند کرتے ہیں، گہوارے سے بچہ گرا. حسین خیمے کے در پہ آئے، علی اصغر کو گود میں لیا، قتل گاہ کی طرف بڑھے. ملائکہ میں کوہرام ہے، نبی کی نظر ہے. علی دیکھ رہے ہیں، زہرا دیکھ رہی، حسن دیکھ رہے. حسین منزل امتحان میں پیاسے بچے کو لے کے چلے. 6 مہینے کے بچے کو حسین لے کے چلے، مقتل گاہ کی طرف لے کے آئے. یہ صف انبیاء، یہ ملائکہ، یہ آل محمد، یہ سب دیکھ رہے ہیں، رسول دیکھ رہے ہیں. بیبیاں در خیمہ پہ ہیں. زینب سے یہی تو کہا تھا نا کہ ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، لاؤ میں بچے کے لیے پانی کا انتظام کر لوں. ایک جملہ کہوں، اصل میں شاید سکینہ سے پردہ داری تھی. کہیں سکینہ کو پتا چل گیا کہ میرا بھیا واپس نہ آئے گا تو سکینہ ارے ستیرا ہو جائے گی. مجھے یہ آخری قربان. اجرکم اللہ، جزاکم اللہ. آئے امام، پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، بس آخری فکر امام آئے. امام نے سوال آپ کیا، بچہ ہاتھ پہ ہے، آپ گہوارے میں شیشے میں آپ دودھ رکھ دیتے ہیں. رباب آپ کو دعائیں دیتی ہوں گی کہ ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اس لیے تم گہوارے میں آج بھی دودھ رکھتے ہو. ارے میرا بچہ اصغر تو پیاسا مار ڈالا گیا تیر سے شعبہ. جزاکم ربکم. بازاداروں، حسین آگے بڑھے، ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا. زمین پہ بچے کو لٹا دیا، جلتی زمین پہ لٹایا. تپتا صحرا، ریگستان، اور اس جلتی زمین پہ علی اصغر کو لٹا کے حسین پیچھے ہٹے. دانا بھن جائے، پیاسا بچہ ہے، اس کی جلد نازک ہے، جل جائے گی. امام نے ارے جلتی زمین پر رباب کے نولہان کو لٹایا. آگے گرمی کی طریقے سے بچے کا جسم اور زیادہ اتنا خشک ہو گیا. اللہ اکبر. حسین آگے بڑھے، اٹھایا بچے کو. بچے کو اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ خطاب کیا بچے کو، میرے لال تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو. ادھر علی اصغر نے باپ کی لاج رکھ لی، تیر چلا. ادھر تیر سے شعبہ ہرملا نے جوڑا، تیر چلا. تیر سنسناتا ہوا علی اصغر کے گلے تک آیا، گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا. بچہ مسکرایا، بابا آپ شرمندہ نہ ہونا، ہم نے یہ قربانی دین کو بچانے کے لیے اپنے شعور کے ساتھ دی ہے. اے میرے بابا، میں آپ کو شرمندہ نہ ہوں.